حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نکاح صرف جنسی تسکین کا سامان نہیں بلکہ اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے عورت کے انتخاب کا بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے. ہم اس ویڈیو میں نکاح کے انہی مقاصد کا ذکر کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کریں گے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. چلیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں. نکاح کا پہلا مقصد ہے اللہ تبارک تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرنا، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں سے تو نکاح کر لو، اور یہ 4 تک ہی کر سکتے ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یعنی تم ان کا نکاح کر دو جو تم میں بے نکاح ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوائد اور بے نکاح کے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے صاف ارشاد فرمایا. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص نکاح کے اسباب کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح نظر کو نیچی رکھتا ہے، یعنی بے حیائی اور تاک جھانک سے روکتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور جو اسباب نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ قوت شہوانیہ کو توڑنے والا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انسان کی مدد کا وعدہ حتمی طور پر فرما لیا ہے. ان 3 میں سے ایک شخص وہ ہے جو بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا. دوسرا مقصد نکاح کا افزائش نسل ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے مثل کھیتی کے ہیں. یعنی جس طرح کاشتکار یعنی کسان اپنی کھیتی میں تخم ریزی اور بیج بو کر لہلہاتی ہوئی فصلیں حاصل کرتا ہے، ایسی ہی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مثل کھیتوں کے بنایا. جب مالک نے اپنے غلام کو کاشت کے لیے زمین دیا، بیج عنایت کیے، آلات زراعت دیا کہ اسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے، چاہے مالک نے اپنی زبان سے کہا یا نہیں، اگر غلام عقل مند ہے تو اس کا مطلب و مقصد ضرور جانے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں بچہ دانی پیدا فرمایا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کے پشت اور عورتوں کے سینوں میں اولاد کا بیج پیدا فرمایا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا. تو ان باتوں سے جو مقصد الہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لہٰذا ازدواجی زندگی سے لطف و سرور کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ نیک صالح اولاد میسر آئے جو دنیا میں بھی نام روشن کرے اور آخرت کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. ناظرین اکرام، نکاح کا تیسرا مقصد ہے کہ مرد و عورت کی ذاتی اور جبلی شرافتوں کی حفاظت و صیانت ہو تاکہ سوسائٹی اور ماحول کو فواہش و بے حیائی سے پاک و صاف رکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی اپنے مالوں کے ذریعہ پاک دامن عورتوں کو تلاش کرو. مال کے ذریعہ زنا کے لیے عورتیں تلاش مت کرو. ناظرین کرام، نکاح کے عظیم مقاصد میں جو ایک اور مقصد ہے وہ تسکین جنس بھی ہے. دنیا کی لذتوں اور لطافتوں میں سے ایک اپنی عورت کے ساتھ ملاعبت اور جنسی خواہشات کی تکمیل ہے، جس سے طبیعت کو سرور اور دل کو قرار ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یعنی لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی خواہشوں کی محبت عورتوں اور بیٹوں کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ہر طرح کی آشائش اور آرام کے سامان موجود تھے، لیکن جب تک ان میں اپنی صنف مقابل یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت نہ ملی، ان نعمتوں کے باوجود زندگی بے کیف و بے رنگ تھی.
انہی دونوں کی جنسی ملاپ سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہوا اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ نکاح کے مقاصد کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں